بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی ڈاکٹر شازیہ ستار۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد شادی شدہ جوڑوں کو ایک رہنمائی دینا ہے جن کو کہ حمل ہونے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سوال کہ کن جوڑوں کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، کب جانا چاہیے، ماہواری کے دنوں کی کیا اہمیت ہے اور کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ سب سے پہلا کویسچن یہ کہ کب جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس۔ اگر کپل صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، انہیں کوئی گائنی کا یا مردانہ کوئی مسائل کا سامنا نہیں ہے، نہ شادی سے پہلے تھا اور نہ ہی شادی کے بعد ہے، تو انہیں کم از کم 1 سال شادی کے بعد انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سال جو شادی کے بعد اکٹھے گزاریں، اس میں کوئی مانع حمل یا منصوبہ بندی کی کسی بھی طریقے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر شادی شدہ کپل 1 سال شادی کے بعد اکٹھے رہنے کے باوجود حمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تو انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف وہ شادی شدہ جوڑے آ جاتے ہیں جن کو شادی سے پہلے لیڈیز کو کچھ گائنی کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ ماہواری کی بے قاعدگی یا رسولیاں یا رسولیوں کا کوئی آپریشن ہوا ہو، یا وہ مرد جن کو شادی سے پہلے یا شادی کے بعد کوئی مردانہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں 1 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس صورت میں 6 ماہ تک اگر انتظار کر لیں تو کافی ہے۔ اگر 6 ماہ تک اکٹھے رہنے کے باوجود اور کوئی منصوبہ بندی کا طریقہ استعمال نہیں کر رہے اور پھر بھی کوئی حمل نہیں ہو پا رہا تو ان کو ڈاکٹر سے رجوع ضرور کرنا چاہیے۔ اس فورم کے توسط سے جو اہم باتیں میں آپ کو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی آپ کی رہنمائی کے لیے، وہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا ذہنی طور پہ پرسکون ہونا۔ اگر آپ ٹینشن میں آ کے اس علاج کو شروع کرنے جائیں گے تو اس کے کامیاب ہونے کے امکان کم ہو جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز بھی جو گھر میں ساس سسر نندیں دیرانیاں جیٹھانیاں یا کوئی بھی فیملی ممبرز، ان سب کو بھی یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ہسبینڈ وائف کو زیادہ سٹریس نہیں دینا چاہیے۔ بار بار پوچھنا کہ بچہ ہو گیا کہ نہیں، حمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، اس میں نقص ہے، یہ ایسی یہ ویسی، یہ سب نیگیٹو باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ پہ یقین کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر پہ مکمل یقین ہونا چاہیے، اور جب آپ یقین کے ساتھ آئیں گے اور اللہ سے اچھی امید لگائیں گے تو انشاءاللہ نتائج بھی اچھے نکلیں گے۔ دوسری چیز جو ہمارے معاشرے میں بہت عجیب و غریب کچھ کنسیپٹس ہیں، کچھ خیالات ہیں کہ مرد تو ٹھیک ہے، اس کو تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے 1 یا 2 بچے پیدا ہونے کے بعد انسان ہے، اگر عورت چیک کرانے آئی ہے کہ حمل نہیں ہو رہا، چھوٹے بچے کی عمر کو 4-5 سال ہو گئے ہیں اور حمل نہیں ہو رہا، اب وہ چیک کرانے آئی ہے تو ہسبینڈ کو بھی تو ٹیسٹ کرانا ہے نا۔ اگر کہیں تو آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں، پہلے بھی تو بچے ہوئے ہیں، بھی پہلے اسی عورت نے پیدا کیے نا، وہ بھی تو چیک کرانے آئی ہے۔ اگر ہسبینڈ چیک کرا لے گا تو اس سے آپ کا ٹائم، انرجی اور پیسے سب کچھ بچ جائے گا۔ اور ہسبینڈ کا ٹیسٹ ایک سمپل سا ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، اور اس کی کاسٹ بھی بہت کم ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ ہے ہسبینڈ کا ٹیسٹ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ کلینک جائیں تو ماہواری کے دوران کس دن جانا چاہیے؟ اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہتر ہے کہ آپ ماہواری کے دوران دوسرے دن تشریف لائیں اور ہسبینڈ وائف کا پرہیز کر کے آئیں 4 سے 5 دن کا، اور جب آئیں تو پہلے ہسبینڈ کا ٹیسٹ کرا لیں، دوسرے نمبر پہ وائف کا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں۔ الٹرا ساؤنڈ پہ ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے، یعنی بچے دانی اور انڈے دانی کے متعلق۔ ٹیوبیں الٹرا ساؤنڈ پہ ایسا یوں نہیں نظر آتی سیدھی سیدھے، اس کو دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ پہ خاص ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ پہلے وزٹ پہ ہم عام طور پہ نہیں کرتے۔ اب ماہواری کے دوران دوسرے دن جب آپ آئیں تو میاں بیوی کے پرہیز سے آئیں گے اور میاں کا ٹیسٹ کرا کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرا لیں گے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہوگی تو ہم بیوی کو، یا اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو اس کی دوائی شروع کریں گے، یا پھر اگر حمل جلدی ہونے کی دوائی دینی ہے تو وہ شروع کریں گے۔ کتنے مہینے تک آنا چاہیے، یہ سارے کویسچنز، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ کسی مریض کو جلدی حمل ہو جاتا ہے، کسی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، ان کو بار بار آنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بعض اوقات علاج کے باوجود حمل نہیں ہوتا تو ہمیں اس سے ہائر لیول پہ، یعنی IUI یا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی طرف جانا پڑتا ہے۔
अब इस वीडियो क्लिप में जो मैंने आपको गाइडलाइन देनी है, नंबर 1 कि हस्बैंड वाइफ को 1 साल हो गया और कोई माने हमल तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो उन्हें डॉक्टर के पास आना चाहिए। नंबर 2 माहवारी के दौरान दूसरे दिन आना चाहिए। नंबर 3 मियाँ बीवी का 5-6 दिन का परहेज करके आना चाहिए। नंबर 4 मियाँ का टेस्ट करा के फिर बीवी का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। अब बीवी का अल्ट्रासाउंड हो गया, हस्बैंड के टेस्ट हो गए, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई आपको शुरू कराएंगे, और वो हर मरीज का मसला दूसरे मरीज से डिफरेंट होता है। उसका कितना टाइम लगेगा, क्या दवाइयाँ होंगी, वो हर मरीज की डिफरेंट है, और हर बीमारी से मुतल्लिक हम एक एक वीडियो क्लिप अलग से बनाएंगे जिसमें तफसील से उस बीमारी को बताया जाएगा। इसके बाद कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम देते हैं मरीजों को, और कुछ दवाइयाँ जो हर महीने चेंज होती रहेगी। तो आप बहनों से, आप भाइयों से गुजारिश है कि तहम्मुल मिजाजी के साथ माहवारी के ख़ास दिनों का ख्याल रखते हुए इस इलाज को चलाना है, क्योंकि ये नज़ले खांसी की तरह नहीं है या पेट दर्द की दवाई नहीं है कि जो आप किसी भी दिन आएंगे और उस दवाई को लेंगे 4-5 दिन बाद ठीक हो जाएगा मसला। इसको हमने माहवारी के दिनों के हिसाब से लेके चलना है। पहला विजिट दूसरे दिन हुआ, उसके बाद हम आपकी रहनुमाई करेंगे कि क्या आपने माहवारी के 9वें दिन आना है, 12वें दिन आना है, 14वें दिन आना है। जिस दिन डॉक्टर आपको गाइड करे आपको उसी दिन आना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से आएंगे तो आपका वक्त, एनर्जी, आपके पैसे बिला वजह ज़ाया होते रहेंगे। इसके अलावा मर्दों के टेस्ट में हमें उनकी तादाद, उनमें चलने वाले जरासीम कितने हैं, उनकी साख्त अच्छी है कि नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और बहुत सारे मर्द हजरात बाहर से टेस्ट करा के ले आते हैं और हमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि इसी को हम वैलिड कर लें। ठीक है, सारी लेबॉर्ट्रीज हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारे कोलीग्स हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हस्बैंड वाइफ दोनों की मौजूदगी में जो टेस्ट होता है लेबॉर्ट्री पे, तो वो हमारे लिए ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। इसके साथ साथ अगर घर में से कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो कि ज़्यादा रिलायबल है आपके लिए, उसको ख़वातीन के साथ भेजें ताकि सारी बात हम उनको तफसील से समझा सकें। आपकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। ये नहीं है कि हम किसी को भी आपकी इन्फॉर्मेशन दे दें, लेकिन जो बंदा आपके घर में, जैसे कि लड़की की सास या नंद, जो कोई भी साथ आई है, अगर आप कहें तो हम उसके साथ इन्फॉर्मेशन आपकी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बेसिक बातों का अच्छे से आइडिया हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके ज़हन में तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।